الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھے محمد اللہ تعالیٰ نے امام تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے سورہ انا انزلنا کے اوپر دعا ٹاپک رمضان کی تیسری رمضان کی مجلس شب 4 رمضان کہ دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے، اور اس مہینے میں رمضان میں سب سے امپورٹنٹ چیز دعا ہے۔ ابھی آپ نے دعا افتتاح میں بھی پڑھا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ رمضان میں جتنی جلدی دعا قبول ہوتی نا اتنی کبھی جلدی نہیں ہوتی۔ ایک مہینہ ایسا ہے کہ سب سے جلدی دعا قبول ہوتی، بندہ مانگے اور اس کی دعا ایکسپٹ۔ آپ اس کو ایزی مت لے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا، یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ نہیں ایکسپٹ ہو رہی تو ہمارا کیا فرق پڑ رہا، ہمارا تو کاروبار چل رہا، ہمارا تو بزنس چل رہا، ہماری تو جاب ہے، میری تو لائف ہے۔ یہ کبھی ذہن میں مت سوچو، ہو سکتا ہے ایک دعا تمہاری زندگی کو بدل دے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قبول ہونے سے رحمت آتی، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا تو ہمارے سر کے اوپر ایک چھت آ جاتی، ایک پردہ آ جاتا، آپ پکارتے صبح شام پکارتے، آپ کی آواز عرش الہی تک نہیں جاتی، ایسا ٹکرا کے نیچے آ جاتی نہیں اوپر۔ جب گناہ معاف ہوتے تو یہ راستہ کھلتا، آپ کی زبان سے نکلا سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ بول رہا کہ میں ہر بندے کی آواز کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس سے قریب ہوں، کلوز ہوں، اتنا قریب ہوں کہ شہرک سے زیادہ قریب۔ مجھ سے زیادہ کلوز میرے بندے سے کوئی نہیں۔ میرا بندہ مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مومن کو جواب دیتا، کافر کو بھی جواب دیتا، مشرک کو بھی جواب دیتا، عیسائی یہودی سب کو جواب دیتا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ سب کو جواب دیتا۔ لیکن دعا مسلسل مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دعا نہیں ہوتی تو کوئی معصوم، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، ہر معصوم نے دعا مانگی اور مانگتے رہتے۔ معصومین نے اپنی پوری لائف میں مانگتے رہے، جبکہ امام کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی۔ مولا علی کو کیا کمی ہے، مولا کائنات کا مالک ہے، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہوتی۔ پھر علی کیوں مانگ رہے، مولا حسین کیوں مانگ رہے، امام حسن کیوں مانگ رہے، اللہ کا رسول کیوں مانگ رہا، بی بی زہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہے وہ کیوں مانگ رہی دعا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دعا مانگ کے ہم کو طریقہ بتایا۔ علی نے کہا میں علی ہو کے دعا مانگ رہا تو تم کو کیا ہوگا؟ میں علی ہو کے جو افضل ترین اللہ کا بندہ ہے، علی سے بڑا تو کوئی نہیں، امام علی دعا مانگ رہے اور مسلسل مانگ رہے۔ دعائے کمیل آپ کے سامنے، دعائے مشلول آپ کے سامنے، دعائے مشلول بھی امام علی کی دعا ہے۔ انشاءاللہ دعائے مشلول کے اوپر بولوں گا کہ دعائے مشلول کیسی پیاری اور کیسی عجیب دعا ہے۔ تو رمضان ایک مہینہ رکھا گیا ہم کو صرف دعائیں مانگنے کے لیے۔ دعا مانگ کے 1 سال کا کمنگ ایئر کا آپ کا بجٹ جو ہے اسی مہینے میں بننے والا ہے۔ یہ مہینے میں آپ کو جو نیکسٹ ایئر ملنے والا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بزنس چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی اچھی نعمت ملنے والی ہے، خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہونے والے نیکسٹ ایئر، خدا نہ خواستہ موت آنے والی ہے نیکسٹ ایئر، خدا نہ خواستہ بزنس میں لاس ہونے والا ہے نیکسٹ ایئر، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ تو وہ ساری چیزیں اس رمضان میں وہ بجٹ بنے گا، پوری فائل آپ کی تیار ہوگی۔ میں مثال دے رہا، ایگزامپل سے سمجھا رہا یہ بات کہ فائل تیار ہوگی اور شب قدر میں یہ فائل امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، امام اس کو اپروو کرے گا تو کمنگ ایئر کا سارا بجٹ آپ کو اسی مہینے میں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ سوچو کہ اگر آپ کو کمپلیٹ بجٹ ملنے والا ہے تو آپ کو کتنا ٹرائی کرنا چاہیے کہ میرا بجٹ اچھا ہو، میری زندگی اچھی چلے، نیکسٹ ایئر میری لائف میں کوئی پرابلم نہیں آئے۔ دوستو اگر لائف ایسا پیسفل جاری نا، ایسا جھٹکا بھی آ سکتا، تو اس جھٹکے کے لیے رمضان رکھا گیا کہ اللہ تم کو بچا کے رکھے۔ ڈرو اس لمحے سے
کہ جب اللہ امتحان لے لے، ہر مومن سے امتحان ہوگا، وہ مدغاسکر کا مومن ہو یا گلف کا کوئی ہو یا کینیڈا یا امریکہ کا کوئی مومن اگر ہے تو امتحان ہے، امتحان کے لیے تیار ہونا. تو دعا یہ کرو کہ اللہ جب امتحان لے ہم سے تو ہم کامیاب ہو جائیں، امتحان میں کامیاب، فیل نہیں ہو. امتحان نبیوں سے لیا گیا، نبیوں سے، معصومین سے. صبح صبح نبی ابراہیم جانوروں کو، بکری بکرے جو ان کے پاس تھے، شیپ لے کے ڈیزرٹ میں گئے اور بیٹھے، ہاتھ میں لکڑی، 100-200 بکریاں ہیں ان کے پاس، وہ لوگ گھاس کھا رہے، نبی ابراہیم بیٹھے ہوئے. ایک دم دیکھا کہ ایک جوان آیا سامنے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اور اس نے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی اس نے پکارا ابراہیم کو بہت اچھا لگا. ابراہیم نہیں پہچانتے تھے وہ جوان کون ہے. اس نے پکارا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی تسبیح پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم کے کانوں میں اتنا اچھا لگا اس کا پڑھنے کا طریقہ، اللہ کی تعریف. وہ گئے، جا کر اس سے کہا اے جوان، تو نے کتنی اچھی میرے اللہ کی تعریف کی، تسبیح پڑھی، ایک دفعہ اور پڑھ. اس نے کہا میں فری نہیں پڑھتا. بزنس مین تھا وہ بھی، میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا یہ میرے جملے ہیں، اس نے کہا میں فری نہیں پڑھتا. تو ابراہیم نے پوچھا کیا چاہیے تجھے؟ کہا تیرے 100 بکریاں ہیں نا، اس میں 25% مجھے دے دے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، 25 مثال دے رہا میں، 25% تیرا. پھر اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام. اب میں یہ چاروں تسبیح کی آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان میں پڑھنے کا فائدہ کیا، دعا میں ٹاپک ہے نا. کہا یا ذوالجلال والاکرام. ابراہیم کے کانوں کو اتنا اچھا لگا اللہ کی تعریف. ہم کو تو اچھا نہیں لگ رہا، ہم کو یہ اچھا لگتا یار یہ بولے دھندا کیسے یہ کرے تو کیا فائدہ ہوتا. مجھے بولا گیا مولانا چھوٹی دعا دو لیکن اتنا فائدہ ہونا چاہیے. بڑی بڑی دعا نہیں چاہیے ہم کو، موٹی موٹی دعا نہیں چاہیے، نانو دعا چاہیے، چھوٹی. میں صحیح بول رہا گجراتی؟ چھوٹی نانو دعا چاہیے، چھوٹی دعا دو اتنا فائدہ ہو. موٹی موٹی دعا نہیں چاہیے. موٹی چھوٹی کوئی دعا نہیں ہوتی، خلوص ہوتا. کس زبان سے تم پکار رہے، کتنے پیاس سے اللہ کو پکار رہے. تو اس نے کہا کہ یا ذوالجلال والاکرام. ابراہیم کو بہت اچھا لگا، کیا تسبیح اللہ کی. پھر گئے قریب، جا کے کہا ایک دفعہ پھر پڑھ. اس نے کہا نہیں بابا فری نہیں پڑھتا، میں بھی کاروباری آدمی، بزنس مین ہوں مدغاسکر کا. تو کہا پھر کہا دے گا کیا؟ تو کہا میں اور 25% دیتا ہوں بکری تمہیں کو، مال اور 50% اس کے ہو گئے. تیسری دفعہ اس نے کہا یا عزیزو یا غفار. یہ عجیب نام ہے اللہ کا، اگر آپ پکاروں گے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، یا عزیزو یا غفار. تو ابراہیم کو بہت، نبی ابراہیم اتنا بڑا نبی، اتنا اچھا لگا. پھر چلے گئے، کہا ایک دفعہ اور. اس نے کہا بابا میں فری نہیں پڑھنے والا، اب کیا دو گے؟ تو کہا اور پورے جتنے ہیں نا 25% جو بچے وہ بھی تمہارے. تھینک یو. اس نے کہا تھینک یو. اب اس نے پکار کے کہا یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اس کی زبان سے اتنا اچھا لگا ستارو. ابراہیم کے پورے 100 بکری کے 100 بکری چلے گئے، اب کچھ نہیں. پھر ابراہیم گئے، جا کے کہا ایک دفعہ اور بولو. تو اس نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے مجھے؟ اب ابراہیم کا دیکھو جذبہ، دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو. کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، 100 کے 100 میرے ہو گئے یہ بکری پورے. تو ابراہیم نے کہا اب یہ 100 بکریوں کو نگران کار کوئی چاہیے، نگرانی کرنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا، اس کو چرانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی تو چاہیے آدمی. وہ میں بن جاتا ہوں. بہت آسانی سے میں پڑھا، آپ آسانی سے سن رہے. کتنا ڈیفیکلٹ ہے. پورا بزنس دے کے بولا کہ اب اس کو چیک چلانے والا تو کوئی ہونا نا، چلو تم ایک اللہ کی تسبیح پڑھو، میں اس کا کام کرتا ہوں، تمہارے پاس نوکری کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اب اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، جب ابراہیم نے سب دے دیا
اب ہاتھوں کو اٹھائیے گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب ابراہیم کے پاس کچھ نہیں, نوکری بھی کرنے لگے. اب اس نے پلٹ کے کہا, وہ جوان نے, ابراہیم یہ سب تمہارا ہے, میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا, میں جبرائیل ہوں, میں اللہ کے پاس, اللہ تمہارے سے امتحان لے رہا تھا کہ تم مال کا امتحان کیسے دیتے مجھے. اب آپ نے ایک چیز غور کی کہ اگر مال ہے تو امتحان بھی دینا ہے, صرف یہ نہیں کہ سب ہمارا. جب تک امتحان نہیں دو گے, اگر آپ کوئی کہے سبوحن قدوسن روزانہ 36 مرتبہ 36 ٹائمز, اللہ اس کی عزت کو ایسے بڑھا دیتا. کوئی کہے یا عزیزو یا غفار 18 مرتبہ روزانہ رمضان میں, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے, غفور و رحیم, گناہوں کو معاف کر کے اس کے رحمت نازل کرتا. پھر کوئی کہے یا ستار, تو اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا, روزانہ 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھو یا ستارو یا ستارو, اس پہ تو پوری ایک مجلس ہوگی آئندہ. یہ عجیب نام ہے اللہ کا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. ہم سب کے گناہ ہیں, ہر آدمی کے گناہ ہیں, اور ایسے گناہ ہیں کہ ہم نے چھپ کے کیا, کمرے میں کیا, اندھیرے میں کیا, کسی کو نہیں معلوم, مجھے معلوم یا اس کو معلوم ہے, لیکن وہ اتنا بڑا ستار اور کریم ہے, جب مجھے بے اولاد کے سامنے, سماج کے سامنے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کیا. یہ ہے ستار. اس کے بعد اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام, عزیزو یہ اللہ کا عجیب نام ہے, ساری تعریفیں تیری ذوالجلال ہے, تو جلالت والا تو اکرام. اگر کوئی روز پڑھے یہ 9 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام, تو اللہ اس کی عزت معاشرے میں ایسا کر دیتا. غریب ہوگا لیکن عزت ایسی ہوگی, اس لیے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. یا ذوالجلال والاکرام. آخر میں کیا کہا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ. یہ تسبیحات اربع جو ہم نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں, یہ وہ تسبیح ہے دوستو. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی. میں اس نماز کے بارے میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بولوں گا کہ کیا برکت, کیا رحمت, کیا نعمت یہ نماز کی. دنیا میں جہاں گیا یہ نماز پڑھایا, اعمال ہے پورے اس کے. کبھی موقع ملا تو میں ہوں یہ 30 دن میں, اگر ہوا موقع تو یہاں پہ بھی کرا کے بتاؤں. پہاڑ تک ٹلنے والی یہ تسبیح اللہ کی. سبحان اللہ اس کی تعریف, الحمدللہ اس کا شکر, لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت کا اعلان, اللہ اکبر اس کی کبریائی, سب سے بڑا تو ہے. ہم بولتے تو ہیں اللہ اکبر لیکن اس کو سب سے چھوٹا کر کے اپنے آپ کو بڑا کر دیتے. یہ پرابلم. تو یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, میں گولڈن گفٹ سونے کا تحفہ دے رہا آج تیسری مجلس میں. رات میں سونے سے پہلے, بیفور یو گو ٹو بیڈ, اپنے بستر پہ جانے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ 18 ٹائمز, اور سو جاؤ. رات بھر جتنے ملائکہ عبادت کرتے اتنا اجر ملے گا. سوچو یار, رمضان صبح اٹھ کے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بولو, دن بھر اللہ کی مخلوق جتنی عبادت کرتی اتنا اجر ملے گا. یہ اللہ کی عجیب تسبیح ہے کہ نماز میں بھی رکھ دی گئی. اس سے بہتر رمضان میں تسبیح پڑھنے کا نہیں. اور پڑھ کے یہ بولو, یہ سبحان, رات میں جو آپ یہ تسبیح پڑھے, چاروں تسبیح 500 میں نے دی رمضان میں پڑھنے کی. پڑھنے کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بھی بولنا کہ پروردگار صرف دنیا میں جو زندہ ہے ان کو نہیں, سارے ہمارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچے, سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. آپ بلیو کرو جتنے مرحومین ہیں رمضان میں, اس لیے کہ روح جو ہے نیچے, ہمارا باپ, ہماری ماں, ہمارا بھائی, ہماری بہن,
سارے مومنین مدغاسکر کے قبرستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا خبر کے اندر سو رہا، وہ پریشان ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کس حالت میں ہے۔ جب تم یہ تسبیح کا واسطہ دے کر اللہ کو بولتے کہ پروردگار یہ جو میں نے تسبیح پڑھی ہے، 500 تسبیحاں پڑھی ہیں، وہ میں نے ان کے لیے پڑھی ہے، ان کے بیہاف میں پڑھی ہے، ان کے بدلے میں پڑھی ہے، کل تک یہ زندہ تھے تو یہ پڑھتے تھے، آج یہ زندہ نہیں ہے، آج یہ مر گئے، رمضان تیری رحمت کا مہینہ ہے، تو پلیز ان کی قبروں میں اپنی رحمت کو نازل کر دے، اس کا ثواب ان کو دے دے۔ بلیو کرو دوستو، 1 ملین 2 ملین 1 بلین شیعہ اگر مر گئے، ان کے لیے آپ نے یہ تسبیح رمضان میں پڑھی، اللہ مکمل رحمت ان کی قبروں میں نازل کر کے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو رمضان میں اپنے روزوں، اس لیے کہ فکر ایک چیز ہونا رمضان میں، دعا میں ایک ہی فکر ہونا ذہن میں، میرا روزہ قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے، روزہ قبول ہو جائے۔ یہ مت بولو کہ صرف عابد برامی کا روزہ قبول ہو، بلکہ یہ بولو کہ اللہ جتنے آ رہے ہیں یہاں پہ سب کے روزوں کو، بار بار یہ دعا کرو، بار بار زبان پر یہ لاؤ کہ مولا سب کے روزوں کو قبول کر۔ ہر نماز کے بعد آپ کھڑے رہے کہ میں روز دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جماعت میں بہترین دعائیں پڑھا رہے، بہترین دعا ہو رہی، لیکن یہ دعا نہیں ہو رہی کہ مولا ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ کوئی چیز اسلام میں گرانٹیڈ نہیں ہے، میں نے اتنا بڑا جملہ بولا، گرانٹیڈ کوئی چیز نہیں، آپ کو مانگنا ہے تو ملے گی، عمل کرنا ہے تو ملے گی۔ یہ مت سوچو کہ اگر میں صبح سے شام تک مدانہ میں روزے سے ہوں تو میرا روزہ ایکسپٹڈ ہے، نو، یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا۔ آپ کو بولنا پڑے گا اللہ سے کہ پروردگار تو روزوں کو قبول فرما لے، سارے مومنین جو روزہ رکھ رہے ان کے روزوں کو ایکسپٹ کر لے۔ یہ ایک چیز یاد رکھو، روزہ ایکسپٹ ہوگا تو پھر نعمت ملے گی، روزہ ایکسپٹ نہیں ہوگا تو نعمت نہیں ملے گی، وہ فاقے میں چلا جائے گا۔ تو تمہاری زبان پہ رمضان میں صبح شام ایک ہی جملہ ہونا کہ پروردگار سب کے روزوں کو قبول کر لے، جتنے مومنین روزے رکھ رہے دنیا بھر میں ان کے روزوں کو ایکسپٹ کر لے۔ جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے اور روزے ایکسپٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ علی کے نام پہ اللہ ساری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا، آج 45 منٹ کی میری مجلس ہے، 8:10 پہ ممبر پہ آیا، 8:55 پہ اتر جاؤں گا انشاءاللہ، 45 منٹس، آج سے تھرسڈے تک 45 منٹس۔ کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا نماز کا، وہ نماز جو 3 فائدے پہنچانے والی ہے، اینڈ آئی نو صبح سے مجھے کئی لوگ بولے کہ مولانا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ نماز کا، شادی کا معاملہ ہے نا اور پیسے کا معاملہ ہے نہیں، تو اب وہ عجیب نماز کام پڑھنا ہے، وہ مسجد سہلا کا یہ عمل ہے، مسجد سہلا کوفے میں جو مسجد ہے، عجیب مسجد ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ایک مجلس ایک ایک مسجد پہ پڑھوں گا، مسجد نبوی، مسجد قبلتین، مسجد قباء، مسجد سہلا، مسجد جمکران، اور یہ سب جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جو ہر مسجد کی ایک برکت ہے۔ ہم زیارت کو جاتے واپس آتے، لیکن وہ مسجد ہے کیا؟ جب میرے ساتھ میں گروپ کو لے کے جاتا ہوں بامبے سے، کھوجوں کا گروپ المنتظر، اس گروپ میں ہر سال میں جاتا ہوں 13 رجب میں، مولا کے روزے میں جشن پڑھتا ہوں 13 رجب کا، آج 5 سال سے ماشاءاللہ مولا کے روزے میں پڑھ، بامبے کا گروپ ہے المنتظر ٹور سے کھوجوں، میں صرف لیڈ کرتا، میں لے کے نہیں جاتا، میں خالی لیڈ کرتا گروپ کو زیارت اور عمرے پہ۔ تو ایک ایک جگہ لے کے جا کے بتا اس کی ہسٹری بتا کہ وائی مسجد سہلا ہے، مسجد سہلا کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنائی، کب سے؟ مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ کب سے؟ آپ کو پتا ہے 18,000 سال پرانی مسجد، 18,000 ایئرس، 18,000، نبی نوح کا زمانہ، نبی نوح کا زمانہ، وہ نبی نوح کا گھر تھا جو آج مسجد کوفہ ہے، آج جہاں میرا مولا شہید ہوا 19 رمضان کو، وہیں پہ مولا کا گھر بھی ہے۔ تو ہر جگہ کی ایک مخصوصی ہے، ہر مسجد میں کی امپورٹنس ہے۔ تو مسجد سہلا میں کئی نبیوں کے مصلح، آپ زیارت پہ جو گئے وہ جانتے ہیں، کبھی میرے ساتھ چلو زیارت پہ، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہر مصلح
تو اس میں ایک مصلی زمانے کے امام کا ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہے. اس مصلی پہ ایک نماز ہے. وہاں ہم جب جاتے تو سب یہ نماز نہیں پڑھاتے، ہر گروپ میں یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں اپنے انڈیا پاکستان کے گروپس آتے ہیں، افریقہ کے گروپس آتے ہیں، لندن امریکہ کے گروپس آتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز جو نارمل نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. وہاں جب جانا تم کبھی بھی جاؤ زیارت مسجد سہلہ، مسجد سہلہ میں جا کے دعا کی بہترین جگہ دعا قبول ہونے کی، اس میں 2 نمازیں پڑھنا اس مصلی پہ جو زمانے کے امام کا مصلی ہے. ایک تو نماز پڑھنا سلامتی ہے امام زمان، جب میری امام کی ٹاپک میں آئے گی تو جب میں سلامتی کی بات کروں گا، آج نہیں کر رہا بات، جب نماز بتا دے رہا. سلامتی ہے امام کی نماز، وہاں پہ 2 رکعت پڑھنا فجر کی نماز کی طرح. اس کے بعد یہ نماز پڑھنا. یہ نماز کل آپ اپنے گھروں میں پڑھ کے آؤ یا یہاں سے جا کے پڑھ. ٹیوزڈے نائٹ، منگل کی رات، کل منگل ہے نا، شب چہارشنبہ، آپ لوگ کیا بولتے ہیں چہارشنبے کو؟ منگل کی رات، منگل کی رات کل پڑھنے کی نماز ہے. 40 ٹیوزڈے نائٹ، 40 منگل کو اگر یہ نماز پڑھے مسجد سہلہ میں اس مصلی کے اوپر، اور یہ نیت کرے کہ میں یہ نماز پڑھا میرے امام سے ملاقات کے لیے، زمانے کے امام سے کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات. یہ تو دعا ہم کرتے ہی نہیں، جبکہ رمضان کی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کرو. میری خواہش ہے آپ سے کم از کم چینج لاؤ اس رمضان میں. اب تک جو ہوا وہ ہوا، جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ رمضان میں یہ دعا کرو ہر افطار پہ، ہر فجر کی نماز کے بعد، ظہرین کے بعد، کہ پروردگار آخری حجت تیری رحمت جس کی وجہ سے یہ رمضان رمضان بنا، رمضان ہے، جس کی اوپر شب قدر میں تو ساری رحمتوں کو نازل کرے گا، اس امام کی زیارت کرا دے، فرزند زہرا کی زیارت کرا. تو 40 ٹیوزڈے نائٹ اگر کوئی جا کے یہ نماز پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے امام سے ملاقات ہو، تو امام سے ملاقات ہو جاتی. اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو، سب سے بڑی چیز. آج کے دور میں اللہ نے ہم کو جو آنکھیں دی نا، یہ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے نہیں دی، یہ خوبصورت مناظر دیکھنے نہیں دیے. یہ جو آنکھیں اللہ نے آنکھوں میں نور دیا ہے نا، وہ اس کے لیے دیا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ نور آیا، اس کی تو زیارت کرو. انشاءاللہ جب امام کے اوپر پورا 21 رمضان سے جو مجلسیں پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا. تو یہ دعا کرو کہ مولا، وہاں پہ جا کے دعا کرے کہ مجھے امام سے ملاقات ہو، تو امام سے ملاقات ہوتی. اس کے بعد حاجات، یہ نماز 3 جگہ پڑھی جاتی، غور سے سننا. مسجد جمکران جو خم میں ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد جمکران 1200 سال پرانی مسجد ہے، 1200 ایئرس اولڈ. اب یہ مسجد اتنی بڑی ہوئی، ایکچوئل یہ مسجد امام کے حکم سے بنی. زمانے کے امام نے حکم دیا اس شخص کو اور بتایا، اپنے نیزے سے سرکل کھینچ کے بتا کے کہا کہ یہاں پہ مسجد بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. تو وہ مسجد اتنی، آج تو بہت بڑی مسجد ہے، تو اس مسجد میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور سرداب مقدس، وہ سرداب جو سامرے میں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 10ویں امام 11ویں امام. آج اگر کوئی زیارت کو جائے سامرا تو 4 خبریں ایک زری کے اندر ہیں. جیسے یہ زری ہے یہاں پہ، اس زری کے اندر 4 ہیں. پہلے 10ویں امام کی ہے، اس کے بعد 11ویں امام. وہ دونوں اماموں کے اوپر جو ہے خبر، وہ بی بی حکیمہ خاتون کی ہے، جو ہمارے 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی سگی بہن ہے، 11ویں امام کی فوئی ہیں، اور 12ویں امام کی دادی ہے. بی بی حکیمہ خاتون بہت بڑی بی بی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی مجلس ہو سکتی. اور 11ویں امام کے جو بازو خبر ہے وہ بی بی نرجس خاتون کی، ہمارے زمانے کے امام کی والدہ کی. 4 خبریں ایک زری کے اندر ہیں. وہ زیارت کے بعد جب زائر نیچے جاتا سرداب میں، وہ سرداب بیسمنٹ جس کو انگلش میں بولتے، سرداب میں جب جاتا تو یہ وہ سرداب ہے کہ جو 10ویں امام کا گھر تھا پہلے،
بعد اس لیے کہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا. جب گرمیاں آتی تھیں، سمر ہوتا تھا اور ٹیمپریچر 45 50 60 جاتا تھا، تو ہر عرب کے گھر میں اس زمانے میں نیچے بیسمنٹ ہوتا تھا. تو یہ 10ویں امام کا بیسمنٹ ہے جو سرداب مقدس ہے. اچھا، یہ وہی بیسمنٹ ہے کہ جہاں آخری مرتبہ 328 ہجری کو زمانے کے امام سے لوگوں کی جو زیارت ہوئی وہ وہیں پہ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ جب امام کا عرشہ پڑھوں گا تو اس میں یہ بیسمنٹ کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. آج بس اتنا کہ اس بیسمنٹ میں جب جانا، سب جو بھی زائر سامرا جاتا ہے وہ بیسمنٹ کی زیارت ضرور کرتا ہے. آپ نے سب نے کی ہوگی نیچے جا کر. تو نیچے جا کر 2 رکعت امام کی نماز پڑھتے آ جاتے. لیکن اگر اب کی جانا انشاءاللہ آپ جائیں تو میں جو اپنے گروپ کو لے کے جاتا ہوں وہاں 3 کام کرتے اس بیسمنٹ میں. ہم یہ نماز پڑھتے یہ نماز جو میں بتانے جا رہا. اس کے بعد ایک عریضہ ہے، ایک عریضہ ہے امام کا، وہ عریضہ لکھتے. اگر وہ عریضہ نہیں ملا تو پیپر پہ وہاں عریضہ لکھنا بہت ضروری ہے. میں انشاءاللہ یہاں پہ کل یا پرسوں، کل نہیں تو پرسوں میں مونس بھائی کو دے دوں گا ایک عریضہ. وہ عریضہ یہاں پہ آپ کو بانٹ دیں گے. آپ وہ عریضہ ٹرائی کرو. وہ ایسا عریضہ ہے، ایسا عریضہ. کتاب کا ریفرنس دے رہا، گوہر یگانہ بک کا نام ہے گوہر یگانہ. اس کے پیج نمبر 400 سے 401 پہ یہ عریضہ ہے. یہاں جو علماء ہیں ان کے پاس ہو سکتا یہ بک ہو. اگر بک ہے تو اس میں پیج نمبر 400 سے 401 تک یہ عریضہ ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری عریضہ ہے. یہ عریضہ ایسا ہے کہ اگر تم لکھو، یہ عریضہ اگر تم لکھو تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر جواب آتا. مذاق ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر. میرے ساتھ ہوا 7 کویت میں 7 آورز میں میرے مولا نے جواب دیا. امپاسبل کو پاسبل کیا. ناممکن ہے، کام ہی نہیں ہونا ہے. امام نے کام کیا. میں اکیلا نہیں. شارجہ میں آج سے 8-9 سال پہلے تھا، دبئی میں، شارجہ میں رہتا تھا. اسی رمضان میں کنٹینیوس 14 دن ڈالا یہ عریضہ سامنے کریک کے اوپر، الوادہ اسٹریٹ کے اوپر. امپاسبل کو مولا نے پاسبل کیا. ایکسٹرا آرڈنری عریضہ. اس عریضے کی میں جاؤں گا تو پوری مجلس ہو جائے گی. میرے ٹائم نکل گیا. کل اس کے ڈیٹیل بانٹوں گا. جب بانٹوں گا تو جب بولوں یہاں پہ دوں گا کل عریضہ. لکھو تمہاری کڈنیپنگ کے لیے، بزنس کے لیے، کوئی لوٹ رہا آپ کا بزنس، کوئی آپ کا بزنس کو نقصان پہنچا رہا، کوئی جادو کر رہا، کوئی حسد کر رہا. 1000 چیزیں ہیں اس عریضے میں. جو پہلے 2 نائب محمد ابن عثمان ابن سعید محمد ابن عثمان، ان کے ذریعے یہ عریضہ دیا جاتا. انشاءاللہ کل یا پرسوں میں بانٹ دوں گا تو جب آپ کے ڈیٹیل میں بتاؤں. وہ عریضہ میں لکھنا. 2 جگہ ہوگی. تیسری جگہ مسجد جمکران، مسجد سہلا اینڈ سرداب مقدس. 3 جگہ یہ عریضہ کا لکھنا. 3 جگہ یہ نماز پڑھنا. رمضان میں شب جمعہ، ٹیوزڈے نائٹ، کل کی رات یہ نماز پڑھنا. آپ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. یہ وہ چیز ہے، گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن. اگر چاہتے تو اسی رمضان میں کل لکھ کے بتاؤ، لکھ کے امام کو دو. لیکن وہی میں بات بول رہا کہ جس زبان سے لکھ رہے ہیں وہ زبان پاک ہونا، رزق حلال پیٹ میں ہونا، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، غیبتیں نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، حسد نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اس کے بعد فائدہ ہے. میوزک نہیں سننا، انڈین مووی نہیں دیکھنا. ایک جگہ میں بولا انڈین مووی تو نیچے سے آواز آئی مولانا انگلش مووی دیکھ سکتے نہیں بابا. نہ انگلش دیکھ سکتے، نہ افریقن دیکھ سکتے، نہ مدغارسی دیکھ سکتے، نہ تانی دیکھ سکتے، کہیں کا نہیں دیکھ سکتے. میوزک حرام ہے، غنا حرام. تو یہ نہیں کرنا. تو کوشش یہ کرو کہ یہ عریضہ لکھو. کیا کروں، وقت ایسا تیز جاتا ہے یہاں پہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. تو آپ کی گھڑی سیکنڈز میں نہیں چل رہی، منٹس میں چل رہی. ممبر پہ آتے کہ منٹس میں چلے گیا. بہرحال کوشش کروں گا جتنا پڑھ سکا، لیکن 45 منٹ میں ختم کروں گا. کل اس کو کنٹینیو کروں. تو بہرحال تو یہ عریضہ 401 سے 402 پیج پہ گوہر یگانہ کتاب میں انشاءاللہ کل یا پرسوں یا اس ویک میں بانٹ دوں گا. میرے ای میل پہ یہ عریضہ ہے. اینیو 3 جگہ یہ کام کرنا. یہ نماز کیوں پڑھی گئی؟ آپ یہاں پڑھو، ایوری ٹیوزڈے یہاں آگے پڑھو امام بارگاہ میں، یا اپنے گھر میں پڑھو. تھرسڈے پڑھو. خالی امام سے ایک چیز، امام سے ملاقات کے لیے بہترین نماز
زیارت کے لیے، امام کی زیارت کے لیے. بزنس کو گرو کرنا چاہتے، نہ لاس ہو رہا، وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بزنس آ رہا آپ کے پاس لیکن منہ تک آتا رک جاتا، یہاں تک آتا رک جاتا. کئی فونز ایسے آئے، رشتہ، لڑکی کی شادی کا رشتہ، بات چیت ہو گئی، سب ہو گئی، یہاں کلوز ہو گیا، اب ڈیٹ فکس ہونے والی ختم ہو گیا. مطلب ہر جگہ رکاوٹ ہے، آبسٹیکلز، ہرڈلز انگلش میں جس کو بولتے ہیں، رکاوٹ ہے، دیوار بن جا رہی، کام ہی نہیں بن رہا. سونے کو ہاتھ لگا رہے مٹھی بن جا رہی. یہ وہ نماز ہے جو مٹھی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنے گا. کاروباری لوگوں کے لیے دنیا میں نے جہاں جہاں یہ بتایا، کمپالا میں، یوگانڈا میں 3 سال میں نے 15 شعبان اور 3 شعبان پڑھی لاسٹ ایئر تک. یہ سال نہیں ہو، یہ سال ری یونین میں تھا. تو وہاں پہ بھی یہ اپنے بھائیوں کو ایسی فائدہ. بامبے میں لے لو، خوئی سینٹر میں لے لو، اسٹینڈ مور میں، لندن والوں سے پوچھو لاسٹ ایئر 40 میں کیا ہوا. ہر آدمی کا کام جو 10 سال کے کام رکے ہوئے تھے، کام ہی نہیں بن رہا. بیماروں کے لیے بہت اچھا، یہ وہ عریضہ ہے اور یہ وہ نماز ہے. ایکسٹرا آپ ایران میں جا کے دیکھو، ہر ایرانی مسجد جمکران میں یا سہلا میں کھڑے رہ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے نماز پڑھتا. مشہور نماز کیسی، کون سی نماز؟ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی، امام زمانہ سے قربتاً اللہ. سمپل نیت، میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی، زمانے کے امام سے قربتاً اللہ. ایاک نعبد جب وایاک نستعین پہ جب آپ پہنچتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین پہ جب آپ آئیں گے اس کو 100 ٹائمز پڑھو. خالی یہ تسبیح لے کے مت پڑھو. بعض وقت یہ جو تسبیحاں جو ملتے نا ایران میں، عراق میں، مدینے میں، یہ تسبیح میں برابر نہیں رہتے. تسبیح گن لو پہلے، 34 33 33 ہے کیا. خالی ایسا تسبیح مارکیٹ سے لے کے مت پڑھو، گنو پہلے، کاؤنٹ کر لو، برابر ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں دانا ایڈ کر لے. ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے کہ جیسا بی بی کی تسبیح، پوری مجلس بی بی کی تسبیح بھی پڑھوں گا. تسبیح زہرا جیسا، تسبیح زہرا 34 ٹائمز اللہ اکبر بولیں گے تو فائدہ ہے، 33 بولیں گے تو فائدہ نہیں، یا 35 بولیں گے تو فائدہ نہیں. ثواب ملے گا لیکن جو برکت تسبیح کے وہ نہیں ملے گی. تو ہمیشہ جتنی تسبیحیں یہاں لگی ہوئی، میں تو ہر جگہ یہ بات بولتا، چیک کر لو، ہو سکتا صحیح ہو، میں یہ نہیں بول رہا غلط، میرا مطلب یہ نہیں کہ سب تسبیح غلط ہے، میں یہ بول رہا چیک کر لو. اس لیے کہ مارکیٹ سے جو تسبیح ملتی، وہ تسبیح میں جو دانے ہوتے کبھی 35 ہو جاتے، کبھی 34 ہو جاتے، کبھی 33 ہو جاتے. تو کوشش کرو کہ برابر ہے تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو یہ تسبیح ہاتھ میں لو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے پہلا سورہ، دوسرا سورہ کچھ بھی پڑھو، سورہ کوثر ریکمینڈڈ سورہ، سورہ کوثر پڑھو. اس لیے کہ سورہ کوثر ہر امام کی، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر ہر امام دنیا میں آیا. اور سیکنڈ رکعت میں بھی بالکل الحمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ، اور بعد میں سورہ خل پڑھنا. اس لیے کہ سورہ توحید، سورہ خل جو ہے وہ امام حسین کا پسندیدہ سورہ تھا. مولا حسین اس سورے کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. امام حسین جو زیادہ پڑھتے تھے وہ سورہ قل ھو اللہ احد. اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں مکمل سورہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے. احد، صمد، یہ پوری وحدانیت کا گواہی ہے. یہ سورہ میرے مولا حسین کا پسندیدہ سورہ، آپ پڑھو، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور جب آپ رکوع میں جانا تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ جب بولنا تو 7 ٹائمز بولنا. اور جب سجدے میں جانا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ بولنا. بس اس میں نماز میں صرف یہ تبدیلی ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ دونوں رکوع میں 7 مرتبہ، اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائم. اس کے بعد فجر کی نماز کی طرح یہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنے کے بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا اور الہی عظمن برا بر الخفا والی دعا، یہ دعا پڑھ کے ہاتھ کو اٹھا دو، اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، اس نماز کا واسطہ اور تسبیح زہرا کا واسطہ، امام زمانہ کو تسبیح زہرا کا واسطہ دینا کہ مولا جتنے مومنین ہیں ان کے یہ پرابلمز کو سالو کرو، اور مجھے اور سب کو اپنی زیارت کرو. یہ نیت کے ساتھ پڑھو. رزق جو اب واقعہ پڑھ رہا ہوں، رزق
شادی اور ہارٹ کا پرابلم، اگر ہارٹ کا پرابلم، ہارٹ کے لیے ایک اور دعا ہے امیر المومنین کی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ صلوات پڑھنا. رمضان میں بہترین دعا ہارٹ کے لیے، آرٹریز بلاک نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. 3 مرتبہ، 1 مرتبہ 3 صلوات دعا، پھر 3 صلوات. یہ پڑھ کے دیکھو ہارٹ کے آرٹریز ایسا اوپن رہتے. تم کو ہارٹ کا پرابلم، اور یہ نماز آرٹریز کو اوپن کرتا، اس لیے کہ راوی ہارٹ کا اس کو پرابلم تھا. یہ پورا میں واقعہ پڑھوں گا ابھی. ہارٹ کا وہ آدمی جوان تھا، 25-30 سال کا سن تھا. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں، تو اس کو ہارٹ کا زبردست پرابلم. وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. یہ بزنس مین تھا، اس کا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا. اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ لڑکی کے ماں باپ بول رہے تھے یہ اس کا بزنس اچھا نہیں ہے، یہ غریب ہے، اس کو ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے. یہ جیسا پرانے زمانے سے آج تک یہی چلتا. یہ نہیں دیکھتے کہ تقویٰ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مال ہے. وہ اس پہ بولوں گا شادی کے اوپر کہ کس لڑکی سے شادی کرنا اور کس لڑکی سے شادی نہیں کرنا. یا تو سب شادی شدہ ہے نا، بیچلرز کو بول رہا ہوں. امام علی سے پوچھا گیا، اب سن لو، امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ علی نے کہا لڑکی میں 2 چیزیں نہیں دیکھنا کبھی بھی، کبھی نہیں. غور سے سن لو. میرے خیال سے آج یہ واقعہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، واقعے کو پورا واقعہ کل پڑھوں گا. آج اس لیے کہ میں واقعہ پڑھوں گا تو 9 بج جائیں گے، 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی. تو علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی کس لڑکی سے شادی کرنا؟ تو امام علی نے کہا کہ کبھی لڑکی میں 2 چیزوں کو کبھی نہیں دیکھنا، اس کے حسن کو نہیں دیکھنا، اس کے پیسے کو نہیں دیکھنا. اتنے خاموش ہو گیا. حسن کا، بیوٹی کو نہیں دیکھنا اور پیسے کو نہیں دیکھنا. اس لیے کہ مرد کی ایک فکر ہے، مرد کی ایک سوچ ہے، وہ افریقہ کا مرد ہو یا انڈیا کا مرد ہو. مرد کی ایک سوچ ہوتی کہ خود کالا پیلا جیسا بھی ہو، بیوی خوبصورت ہو. افریقہ میں نہیں ہے، یہاں کا ملتے خوبصورت، تو بیوی خوبصورت. امام علی کہتے ہیں کہ حسن کو مت دیکھو، بیوٹی کو اور پیسے کو مت دیکھو. آج انصاف سے بتاؤ، آج ہم کیا دیکھتے؟ اگر کوئی ملینر ہے، لڑکی کوئی ملینر ہے، اس کا رشتہ آپ کے بیٹے کو آپ نہیں دیں گے؟ آپ بولیں گے تھینک یو ویری مچ اللہ، میرا بہو یا میرا جمائی، میرا بیٹا اس کا جمائی بن جائے گا تو میری تو زندگی بدل جائے گی. آپ سوچو ہم بھیک کس سے مانگ رہے؟ ان سے. کبھی مت کرو. امام علی کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو مت دیکھو، حسن کو مت دیکھو، پیسے کو مت دیکھو. راوی گھبرا گیا. راوی نے کہا مولا پھر کیا دیکھیں؟ علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حسین لڑکی ہے تو اس سے شادی کرو. مولا علی یہ نہیں بول رہے، امام علی یہ نہیں بول رہے کوئی پیسے والی ہے تو اس سے شادی مت کرو. نو. راوی نے پوچھا کیوں نہیں دیکھے؟ تو امام علی نے کہا اس لیے مت دیکھو، کرائیٹیریا مت بناؤ. امام علی کہتے ہیں یہ شرط مت رکھو، یہ کنڈیشن مت رکھو کہ میں تو کروں گا تو خوبصورت سے کروں گا، میں تو کروں گا تو پیسے والی سے کروں گا. اس لیے کہ دوستوں میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں ہزاروں لڑکوں کی یہ خواہش ہے، یہ بولتے مولانا میں خوبصورت بچی ہونا، پیسے والی ہونا، پیسہ ہوگا تو میری زندگی بدلے گی. انہیں خود کام نہیں کریں گے، بیوی کے پیسے پہ زندگی گزاریں گے نہیں. تو امام علی سے پوچھا مولا کیوں نہیں دیکھنا؟ تو علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا. کتنی بھی حسین ہو 10 سال کے بعد دیکھو بور ہو جاؤ گے. افریقنز نہیں ہوتے کیا؟ پھر امام علی سے پوچھا پھر دیکھنا کیا؟ علی نے کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. تقویٰ ہوگا ہماری محبت آئے گی، فرش ازا پہ آئے گی. ایک چیز یاد ہوگا، میں یوتھ کو بول رہا افریقہ کے، کہ یہ سوچ کے کسی لڑکی سے شادی مت کرو کہ حسین ہے، پیسے والی ہے، بڑے گھر کی ہے. نو. یہ سوچو کہ لڑکی کیا تمہاری بچوں کی ماں بن سکتی؟ نسل کو لے کے آگے بڑھنا ہے. افسوس
افسوس سے کہہ رہا، میں بہت رک رک کے بول رہا، آج ہماری کمیونٹی کہاں جا رہی؟ کتنے انٹرکاسٹ میرجز ہو گئے نان مسلمز کے ساتھ، ہماری لڑکیاں نہیں گئے. اسی لیے بول رہا نسل کی حفاظت کرو، جنریشن کی حفاظت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری. رمضان کی دعاؤں میں یہ بہترین دعا کہ اللہ تو ہماری نسل میں محبت علی کو قائم رکھ. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولیں. بس دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ جنریشن کی حفاظت. روزوں کی قبولیت کیسے ہوگی اگر میری اولاد دیندار نہیں ہے؟ میں دعا کیا کر رہا؟ پلیز بول رہا، ہاتھ جوڑ کے بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنی روزوں کی حفاظت، روزوں کی قبولیت، عبادتوں کی قبولیت. اسلام بولتا، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں کو ایڈریس کر رہا، آپ کو، ہم کو ایڈریس کر رہا کہ اے علی والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آنکھ سے بچاؤ، فائر سے بچاؤ، اس آنکھ سے بچاؤ. میں نہیں بول رہا، قرآن 66 سورہ اس کی یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. آنکھ سے بچاؤ، اس آنکھ سے بچاؤ کہ جہاں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. بس بات کو یہاں روکنا، ٹائم ہو گیا، کل یہیں سے شروع کروں گا، یہ واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. پلیز اولاد کو بچا لو. تم نے ایک بیٹا یا ایک بیٹی کو نہیں بچایا بلکہ 100 نسل کو بچا لیا. یہی اولاد تمہارے لیے بعد میں روزے رکھے گی، یہی اولاد بعد میں تمہارے لیے دعا کرے گی. اولاد اگر دیندار نکل جائے. بس دوستو، مولا ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ہماری عزاداری کو قبول کرے. قبولیت روزہ، قبولیت عبادت کے لیے میرے مولا حسین کا غم ہے. کربلا کہ جہاں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بی بی کا گھر ایسے اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. روایت کا عجیب جملہ ہے کہ جب حسین کی شہادت ہوئی، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مولا حسین کی شہادت ہو گئی. آپ کو معلوم، جب بی بی زینب خیمے میں واپس آئیں چلے زینبیہ سے، تو زمین کو زلزلہ تھا، ہل رہی تھی زمین، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی. تو شہزادی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کیا حالات ہے. امام غش میں ہے. امام نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا. امام سہارا لے کے اٹھے، میدان پہ نگاہ ڈالی. امام کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا. اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بی بی زینب نے پوچھا بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو؟ تو امام نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. عزیزو، جب یتیمی آئی تو ایسے یتیمی آئی. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلنے لگا. جب خیمے جل گئے اور سیدانیاں باہر، آپ سوچیں کہ علی کی بیٹیاں میدان میں آ گئی. جناب زینب، جناب ام کلثوم جلتی ہوئی ریت پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس میں بی بی زینب نے دیکھا کہ سب بچے تو ہیں لیکن سکینہ نظر نہیں آتی. بی بی ام کلثوم سے جناب زینب نے کہا کہ بہن بھیا کی امانت نظر نہیں آتی. دونوں بیویاں نکلی میدان کی طرف. یہ کتنا قیامت کا لمحہ تھا کہ علی کی بیٹیاں میدان میں آ گئی. نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس سکینہ نظر نہیں آتی. عزیزو، اس کے بعد بی بی زینب نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جھاڑ کے نیچے سو رہے. تو بی بی زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن یہ بچے تھک کے سو رہے ہوں گے،
ایک کو تم اٹھا لو ایک کو میں اٹھاتی ہوں. بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, جیسے ایک بچے پہ ہاتھ رکھا بی بی نے چیخ کے کہا کہ بہن یہ بچے تو دنیا سے گزر گئے, یہ چھوٹے معصوم بچے گزرے کیسے؟ جب شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑ رہے تھے, گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے حسین کے بچے اس طرح شہید ہوئے. ایک لاشے کو زینب نے اٹھایا, ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا, نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ تمہاری بہنیں میتیں اٹھا رہی. عزیزوں بہنوں نے دفن کیا, سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی تو جناب زینب نے دیکھا کہ ایک نشیب میں مولا حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے. اٹھانا چاہا تو حلقوم میں بریدہ سے آواز آئی بہن ذرا آہستہ اٹھاؤ میری بچی تھک کے سو رہی ہے. عزیزو سکینہ کو اٹھایا, زینب نے پوچھا بیٹی تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ تو کہا پھوپھی اماں میں پکار رہی تھی کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے, میرا دامن جل گیا, میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, تو میرے بابا کی آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. میں بابا کے پاس چلی گئی, کہا پھوپھی اماں اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں, بابا تو یہاں آرام کر رہے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی زینب نے سکینہ کو لے کے خیمے کے اندر آئی, جلی ہوئی قنات ہے, سارے خیمے جل گئے. عزیزو بی بی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ رات کے ایک حصے میں پانی آیا. سب سے پہلے زینب نے سکینہ کو کوزہ دیا, تو سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ مجھے پہلے کیوں دے رہی؟ تو کہا بیٹی جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی پلایا جاتا. سکینہ کوزے کو لے کے میدان میں چلنے لگی. زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں کنبے میں سب سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے جو اپنی قبر میں آرام کر رہا, ابھی یہ کہا ہی تھا. رباب نے دیکھا کہ ہرملا نیزے کی انی سے زمین کی نرمی دیکھ رہا. عزیزو رباب دیکھ رہی تھی, ہرملا نے ایسا نیزہ مارا, اب جو نیزہ نکالا تو علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا. رباب فریاد کرنے لگی ارے ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا گیا. رباب کہہ رہی تھی ہائے میرا علی اصغر جس کو دفن کر دیا گیا تھا لیکن پھر سے نکال کے ذبح کیا گیا. پروردگار میرے شہزادی علی اصغر بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ, میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے یہ آنسو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے. پروردگار ہم سب کا روزے اور دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا علی کا چاہنے والا روزے رکھ رہا, اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کے روزوں کو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے نام پہ قبول کر لے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے رمضان کے جو کچھ ناقص اعمال ہیں ان اعمال کو قبول کر لے. پروردگار جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے, اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما. ماہ رمضان میں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ اللہ سارے مرحومین کی قبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. جو بھی بزنس کر رہے اللہ ان کو بہترین کامیابی عطا فرما. جو لڑکا کڈنیپ کیا گیا مولا حسین کے نام پہ, امام موسی کاظم علیہ السلام کے نام پہ, امام زمانہ کے نام پہ, اللہ اس کو عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے. پروردگار سارے ہمارے مولا کے چاہنے والے افریقہ میں جہاں جہاں رہتے ہیں اللہ ان کو اس کڈنیپنگ کے پرابلمز سے حفاظت فرما. سارے مولا کے چاہنے والوں کی دنیا بھر میں حفاظت فرما. ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, رزق کی حفاظت فرما. پروردگار
بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر ماہ رمضان میں صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہماری روزے، ہماری دعائیں، ہماری نماز، ہماری مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین و مومنات، آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، اور تانا جماعت کے سارے مرحومین، اس قبرستان میں جو ہے مرحومین، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، شورائے کرام، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الروح التي علت بفنائک لک منی جمیعا